ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ بزرگ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے، حضرت شیث صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو پھر آگے کے معاملات آپ کے بیٹے انوش نے اپنے ذمہ لے لیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق آپ کے بیٹے انوش کے بیٹے کینن نے سارے معاملات سنبھال لیے اور وہ لوگوں میں نیکی کی تعلیمات دینے لگے۔ پھر جب انوش کے بیٹے کینن کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کینن کا بیٹا مہلائیل سارے معاملات کا نگران بن چکا تھا۔ وہ نبی تو نہیں لیکن بہت ہی زور آور بادشاہ تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پاس رکھنے والا ضرور تھا۔ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والا نیک اور صالح نوجوان تھا۔ وہ شب و روز ایک ایک کر کے اپنی قوم کو سمجھاتا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور انہی مہلائیل کے بارے میں اجمی روایات یہ ملتی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی درختوں کو کاٹ کر بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے اور بہت بڑے بڑے شہروں کی بنیادیں رکھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے وہ باطل کو گھٹنوں پر لے آئے اور ہر طرف انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچار کیا۔ ان کے بارے میں یہ بھی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو لگاتار شکست دی اور کئی بڑے بڑے جنات کو قتل کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کسی ابلیس کے لشکر پر حملہ کرتے تو اس کو اتنا زیادہ مارتے اور مار کر انہیں ویران جنگلوں اور پہاڑوں میں نظر بند کر دیتے۔ نیز یہ کہ وہ اس وقت کے اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ وہ حضرت شیث علیہ السلام کے پکے ماننے والے تھے۔ ایک بہت بڑا تاج ہمہ وقت ان کے سر پر موجود رہتا تھا۔ وہ ایک قابل حکمران تھے۔ شاہ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی تو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ اپنے حکومتی معاملات کے علاوہ بس ان کا کام دعوت و تبلیغ تھا۔ انہوں نے خلق خدا پر 40 سال تک حکمرانی کی۔ انہوں نے خلق خدا پر 40 سال تک حکمرانی کی اور اس دوران انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا بیٹا یردان تمام معاملات کا نگران بنا۔ یرد کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یرد کی موت کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے خنوخ کو اپنے قریب لا کر وصیت کی۔ مشہور علماء کرام اور ائمہ کرام کے نزدیک یہ خنوخ ہی اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا شمار عظیم انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ ایک سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مشہور راوی محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات بابرکت نے
قلم کو استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں 308 سال گزارے، یعنی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی۔ چنانچہ پہلے دور میں لوگ ریت پر لکھ کر حساب کتاب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر لکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب کی جماعت، ایک نبی اسی طرح سے ریت پر لکھا کرتے تھے۔ جو آدمی ان کی طرح لکھے گا اس کا حساب درست مانا جائے گا۔ مورخین کے مطابق وہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ بعض مورخین میں یہ بھی اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی اصل میں حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خنوک تھا، جبکہ آپ اپنے اصل نام کی بجائے اپنے لقب ادریس سے زیادہ مشہور ہوئے، اور قرآن پاک میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ہے، جس کے معنی ہے درس دینے والا۔ آپ ہر وقت دعوت و تبلیغ اور تدریس میں مصروف رہتے، اسی لیے تو آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ بنو قبیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قبیل کی اولاد ہے، وہ نیچے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو تنگ کیا کرتے تھے۔ وہ نیچے آتے اور حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کی بے حرمتی اور عصمت دری کیا کرتے۔ ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جہاد کا اعلان کیا اور ایک مسلح لشکر کے ساتھ بنو قبیل پر حملہ کیا۔ اس طرح آپ سب سے پہلے مجاہد پیغمبر ہیں۔ آپ نے آمدن کے لیے درزی کا پیشہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے قلم نگار آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلے حساب کتاب کی بنیاد بھی آپ ہی نے رکھی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا، بس 2-3 مقامات پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ سیدھا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کے دن چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا تو آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، نیک بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ اے میرے عظیم پیغمبر ادریس علیہ السلام، جتنے اعمال یہ بنی آدم دن رات میں کرتے ہیں تمہارے اعمال ان سب کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ جستجو جاگی کہ میرے اعمال اور زیادہ بڑھنے چاہیے۔ پھر وہ ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن وفات کے بارے میں ایک روایت ضرور ملتی ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے کہا کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤ کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے اوپر سوار کر کر آسمانوں کی طرف رخ کر لیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو اس فرشتے نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ ان کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ تو اس نے کہا، تم ایسے شخص کی عمر پوچھ رہے ہو جس کو آنکھ جھپکنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جب فرشتوں نے اپنے پروں کے اندر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پر ہے، پھر میں کیسے قبض کروں گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مقررہ جگہ پر پہنچا دیا۔
اور سورت انبیاء میں موجود ہے کہ ہم نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ اس سے مراد بعض مورخین اسی واقعہ کو منسوب کرتے ہیں، واللہ علم۔ اللہ حضرت ادریس علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔